الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیات کے ترجمے سے قرآن پاک کے ترجمے کا آغاز کریں گے اور اپنے مشترک مفہومی ترجمہ کے قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے ترجمے کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ چونکہ اس سورت کا آغاز حروف مقطعات الف لام میم سے ہو رہا ہے تو ہم حروف مقطعات کہیں پر بھی آ جائیں ان کا ترجمہ ہرگز نہیں کریں گے۔ بڑے بڑے علماء و مفسرین کا یہی ماننا ہے کہ جہاں کہیں بھی حروف مقطعات آ جاتے ہیں وہ یہی فرماتے ہیں کہ واللہ اعلم بمرادہ، کہ اس کی مراد سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے ان حروف کو ہم الگ الگ لکھیں گے اور پڑھیں گے جیسا کہ اکابرین امت سے یہ چل رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ترجمہ اتنا مختصر ہوگا کہ اگر کوئی ہمارے ترجمے میں سے ایک لفظ یا ایک حرف بھی کم کرے اور ترجمے پر کوئی فرق نہ پڑے تو یہ زائد حرف یا لفظ ہمارے ترجمے کا نقص قرار پائے گا۔ جہاں کہیں بھی ہم فہم دو ضمائر ایک ساتھ ہوں تو جملے میں زور پیدا ہوتا ہے، جیسے ہم یوقنون میں ہم اور یا، یہ ان دونوں کا ایک ہی مفہوم بنتا ہے، ہم کا مطلب وہ اور یا بھی وہ۔ تو اگر اس طرح کے الفاظ آ جائیں اور دو مفہوم ساتھ ساتھ مل رہے ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ تاکیدی جملہ ہے۔ اگر صرف یو کے نون ہوتا تو پھر ترجمہ ہوتا کہ وہ یقین رکھتے ہیں، لیکن چونکہ ہم یو کے نون ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی یقین رکھتے ہیں۔ آئیں اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، اس لیے ان کو یہیں تک ہی ہم پڑھیں گے اور یہیں تک ہی ہم ان کو سمجھیں گے، ان کی ترجمے کی کھوج میں ہم نہیں پڑھیں گے۔ ذالک الکتاب، عربی زبان میں اگر کسی اس میں نکرہ کے شروع میں الف لام کا اضافہ ہو جائے تو وہ نکرہ سے معرفہ بن جاتا ہے، جیسا کہ کتاب سے الکتاب، اور یہاں الکتاب کی اہمیت کے پیش نظر ذالک جو کہ بعید کا اشارہ ہے لیکن یہ قریب کا اشارہ، اس کا مطلب یہ ہوگا۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا کا مطلب نہیں، ریب کا مطلب بے شک ہوتا ہے، لیکن ہم ریب کو ریب کے طور پر ہی استعمال کریں گے کیونکہ یہ اردو عربی دونوں میں مستعمل ہے۔ تو اس کا ترجمہ یہ بنا کہ یہ کتاب ہے جس میں ریب نہیں۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے، تو ترجمہ یہ بنا کہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ الذین، یہ ہم سورہ فاتحہ کے ترجمے میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ خالص عربی کا لفظ ہے، اس کو ایسے ہی یاد کریں گے اور اس کا مطلب یہ بنے گا کہ یہ ہیں وہ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، ویقیمون الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں صلاۃ، یہ وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور صلاۃ قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اس میں سے رزق دیا ہم نے ان کو وہ انفاق کرتے ہیں، یعنی اور ہم نے ان کو جو رزق دیا وہ اس میں سے انفاق کرتے ہیں۔
والذین یؤمنون بما انزل الیک۔ اب یہ والذین وہی الذین سے پہلے واو ہے جس کا مطلب اور ہوتا ہے، تو ترجمہ لفظی یہ بنا کہ اور وہ جو ایمان لاتے ہیں جس کا انزال ہوا طرف تیری، اور بامحاورہ ترجمہ یہ بنے گا کہ اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جس کا تیری طرف انزال ہوا، وما انزل من قبلک، اور جس کا انزال ہوا قبل تجھ سے، یعنی جس کا تجھ سے قبل انزال ہوا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور پر آخرت وہی یقین رکھتے ہیں، اور وہی تو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ قرآن پاک کی ان 4 آیات کا ترجمہ الحمدللہ ہم نے سمجھا، مکمل کیا۔ ایک بات کی یہاں اور مزید وضاحت کروں کہ یہ قرآن کا معاملہ ہے، اور قرآن کے ترجمے میں کسی قسم کی بھی لغزش اور کوتاہی اور منہ شگافی قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے قرآن پاک کا وہ ترجمہ جو برِ صغیر میں سب سے پہلے ہوا اور جس کے اوپر برِ صغیر کے تمام مسلمانوں کا عمومی طور پر اتفاق ہے، وہ ترجمہ ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ عبدالقادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ شاہ عبدالحق بعد کے ہیں، لیکن پہلا ترجمہ جو ہے وہ شاہ عبدالقادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور ان کے اوپر سب کا ہی اتفاق ہے۔ انہوں نے جو ترجمہ کیا پہلے وہ پیش کرتا ہوں، اور پھر جو ہم نے ترجمہ کیا ہے ساتھ اس کو بھی پیش کرتا ہوں، تاکہ ہماری ان دونوں تراجم میں جو ہے وہ مطابقت رہے، اور ہمیں یہ یقین ہو کہ واقعی ہمارا ترجمہ مختصر ضرور ہے، مشترک مفہومی ضرور ہے، لیکن اکابر علماء امت کے ترجمے کے ساتھ بالکل مطابقت رکھتا ہے۔ تو حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اعوذ باللہ بسم اللہ کا ترجمہ کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ کتاب نہیں شک بیچ اس کے، راہ دکھاتی ہے واسطے پرہیزگاروں کے، وہ جو ایمان لاتے ہیں ساتھ غیب کے اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، اور اس چیز سے کہ دی ہے ہم نے ان کو خرچ کرتے ہیں، اور جو لوگ کہ ایمان لاتے ہیں ساتھ اس چیز کے کہ اتاری گئی ہے طرف تیری، اور جو کچھ اتاری گئی ہے پہلے تجھ سے، اور ساتھ آخرت کے وہ یقین رکھتے ہیں۔ اب ہم اپنے ترجمے کو پیش کر رہے ہیں۔ یہ کتاب ہے متقین کے لیے ہدایت ہے، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور صلاۃ قائم کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا اس میں سے انفاق کرتے ہیں، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جس کا تیری طرف انزال ہوا اور جس کا تجھ سے قبل انزال ہوا، اور وہی تو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس کو سنیں، سمجھیں، اور اس کو آپ جو ہے وہ یاد کریں، اور جیسے میں نے تقابل پیش کیا ہے دونوں ترجموں کے ساتھ، اس کو یاد کرنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ گروپ میں ہم اس کا ترجمہ لفظی کریں گے، پھر جو ہے وہ بامحاورہ اسی طرح سے